بالسند المتصل منكم إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني رحمه الله ومتعنا الله بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة يقول دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا دخلت على مروان بن الحكم دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر فقال عروة ما علمت ذلك فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان رضي الله عنها وعنهم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ. باب الرخصة في ذلك. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه وعنهم قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل هو إلا مزغة منه أو بزعة منه. قال أبو داود رواه هشام بن حسان وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة وجرير الرازي عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق بإسناده ومعناه وقال في الصلاة. باب الوضوء من لحوم الإبل. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما وعنهم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء في لحوم الإبل فقال توزؤوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توزؤوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابز الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله. باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله بفتح النون، نون مفتوحة ليس مكسورة. من مس اللحم النيء وغسله. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء وأيوب بن محمد الرقي وعمر بن عثمان الحمصي المعنى قالوا حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا هلال بن ميمون الجهني عن عطاء بن يزيد الليثي قال هلال لا أعلمه إلا عن أبي سعيد رضي الله عنه، وقال أيوب وعمر أراه عن أبي سعيد رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحى حتى أريك، فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط ثم مضى فصلى للناس ولم يتوزأ. زاد عمرو في حديثه يعني لم يمس ماء. وقال عن هلال بن ميمون الرملي قال أبو داود ورواه عبد الواحد بن زياد وأبو معاوية عن هلال عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر أبا سعيد رضي الله عنه. باب في ترك الوضوء من مس الميتة. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفتيه فمر بجدي فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له، وساق الحديث. باب الوضوء من مس ذکر. یہ تو مسئلہ آپ نے کل پرسوں پڑھ لیا ہے کہ مس ذکر کے ناقض وضو ہونے کے سلسلے میں ناقض اور غیر ناقض ہونے کے سلسلے میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت حضرت بسرا بنت صفوان کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مس ذکر ناقض ہے، اور دوسری روایت حضرت طلق ابن علی کی ہے.
اور وہ اس بات میں صریح ہے کہ مس ذکر ناقض نہیں ہے. دونوں روایتوں پر طویل کلام ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں میں سے کوئی روایت قابل استدلال نہیں ہے، حسن درجے کی ضرور ہے. تو اب تعارض شدید ہے. حضرت بشرا بنت صفوان کی حدیث پر سندن بھی کلام ہے کہ یہاں واسطہ یا مروان کا ہے یا شرطی کا ہے. شرطی مجہول ہے اور مروان متکلم فی راوی ہے. متکلم فی راوی ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے حاکم مدینہ بننے سے پہلے ان کے حالات اچھے تھے، چنانچہ محدثین نے اس دور کی روایات ان سے لی ہے، خود بخاری میں بھی ہے، لیکن حاکم مدینہ بننے کے بعد ان کے حالات متغیر ہو گئے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر سے جو مناقشات ہیں اور جو جھگڑے ہیں، تو اس لیے اس کے بعد ان حالات کے بعد وہ مستند نہیں رہے، ثقہ نہیں رہے. تو بہرحال مروان کا واسطہ ہے یا شرطی کا واسطہ ہے، سندن اس پر یہ کلام ہوا ہے. طلق ابن علی کی جو روایت ہے اس پر سندن کوئی کلام نہیں ہے کوئی خاص جو قابل ذکر ہو، تو اس لیے اس روایت کو مجروح یا ساقط قرار نہیں دیا جا سکتا. دونوں ہم پلہ روایت ہے تقریباً. اب اس تعارض کو کیسے رفع کیا جائے؟ تو ایک تو طریقہ یہ کہ ناسخ اور منسوخ کا اعتبار کیا جائے، تو وہ بھی بہت زیادہ یقینی نہیں ہے. کچھ قرائن ایسے ہیں جن سے حضرت بشرا کے حدیث کا منسوخ ہونا سمجھ میں آتا ہے، کچھ قرائن ایسے ہیں جن سے حضرت طلق کے حدیث کا منسوخ ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ ظنی قرائن ہے، کوئی یقینی قرائن نہیں ہے. تو اس لیے ایسی صورت میں خارجی جو قرائن ہیں ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے کس کو ترجیح دی جائے. تو میں یہ عرض کیا تھا کہ حضرت طلق کی روایت پر اگر عمل کیا جائے تو بشرا کی روایت کو ترک کرنا نہیں پڑتا، اور حضرت بشرا کی روایت پر عمل کیا جائے تو حضرت طلق کی روایت بالکل متروک ہو جاتی ہے. یعنی حضرت طلق کی روایت پر عمل کرنے سے متروک نہیں ہوتی حضرت بشرا کی روایت. اس روایت کو ہم وضو استحبابی پر حمل کر سکتے ہیں یا وضو لغوی پر حمل کر سکتے ہیں، اور وضو لغوی پر حمل کرنے کے قرائن بہت موجود ہے. وہ الوضو مما مست النار میں بعض جگہ تعبیر لکھی جاتی ہے کہ وہاں وضو اصطلاحی مراد نہیں بلکہ وضو لغوی ہے، یا وضو اصطلاحی اگر ہے شرعی تو وہ استحباب کے درجے میں ہے. تو یہاں پر بھی استحباب پر عمل کیا جا سکتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ معاملہ مختص بالرجال ہے، اور ایک خاتون خانہ کی روایت کو اس معاملے میں جبکہ عموم بلوا کی بات ہے کیسے مدار بنایا جا سکتا ہے. تو اس لیے اس سے حضرت طلق بن علی کی روایت کا راجح ہونا معلوم ہوتا ہے حضرت بشرا کی روایت کے مقابلے میں. پھر ایک بات یہ ہے کہ حضرت بشرا کی روایت جو ہے نا وہ اپنے ظاہر پر پھر بھی معمول بہا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہاں محمد سے ذکر ہو کہ الفاظ مطلق ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں مزید کچھ شرطوں کا اضافہ کیا ہے کہ بباطن الکف ہو، بدون الحائل ہو، جبکہ اس روایت میں یہ تو یعنی مبہم روایت ہے، مجمل روایت ہے، جبکہ حضرت طلق بن علی کی روایت بالکل واضح المعنی ہے. تو ایسی روایت جو واضح المعنی ہو اس کو ترجیح حاصل ہونی چاہیے ایسی روایت کے مقابلے میں جو مبہم ہے اور مجمل ہے اور جس میں بہت سارے احتمالات ہیں. تو ان قرائن کی وجہ سے حضرات حنفیہ نے حضرت طلق کی روایت کو ترجیح دی ہے. پھر دیکھو میں نے بتایا تھا کہ قیاس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اغلظ النجاسات کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں کرنا پڑتا، تو ایک عضو طاہر کو ہاتھ لگانے سے وضو کیوں کیا جائے. پھر حضرت بشرا کی روایت میں مزید تعویلات ہو سکتی ہے کہ مس ذکر فلیتوضا، یہ مس عن طریق الاستنجا ہے. استنجا میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو مس کی نوبت آتی ہے نا، تو یہ کنایہ ہے عن الاستنجا، کنایہ ہے عن خروج الشیء عن احد السبیلین. اس لیے یہ صورتحال ممکن ہے.
تو ان مرجحات کی وجہ سے حضرات حنفیہ نے ترجیح اس بات کو دی ہے کہ مس ناقض نہیں ہے، الا کہ مباشرت فاحشہ کی صورت ہو، یعنی مس ذکر الرجل بفرج المرأة تو وہ الگ بات ہے، لیکن مس بالید ناقض وضو نہیں ہے۔ تو یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ دو باب قائم کیے، پہلا باب موجبات وضو سے متعلق ہے اور دوسرا باب جو ہے وہ ترک وضو سے متعلق ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمة عن مالک عن عبداللہ ابن ابی بکر انہ سمع عروۃ یقول دخلت علی مروان ابن الحکم فذکرنا ما یکون منہ الوضوء۔ حضرت عروہ فرماتے کہ میں مروان ابن الحکم کے پاس آیا تو ہمارا مذاکرہ ہوا ان اشیاء سے متعلق جو موجبات وضو میں سے ہیں، جن سے وضو کرنا پڑتا ہے۔ فذکرنا ما موصول ہے، ذکرنا الذی یکون منہ الوضوء، کن کن اشیاء سے وضو کرنا پڑتا ہے، اس کا ہمارا مذاکرہ ہوا۔ فقال مروان، تو مذاکرے کے بعد مروان نے اس پر ایک ناقص کا اضافہ کیا، کہنے لگے وَمِن مَسِّ الذَّكَرِ، یہ بھی موجبات وضو میں سے ہیں۔ فقال عروہ ما علمت ذلك، حضرت عروہ جلیل القدر محدث ہے، حضرت عائشہ کے خاص تلامذہ میں سے ہیں، ان کے بھانجے ہیں اور وہ بڑا علم ہے ان کے پاس، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے ما علمت ذلك۔ فقال مروان اخبرت بسرۃ بنت صفوان انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مس ذکرہ فلیتوضا۔ تو غرض یہ اس کے بعد یہ حدیث میں اختصار ہے کہ پھر شرطی کو روانہ کیا گیا اور پھر شرطی نے آ کر جواب دیا، بعد میں کچھ واقعات ایسے بھی لگتے ہیں کہ بعد میں حضرت عروہ کا براہ راست بھی حضرت بسرہ سے رابطہ ہوا، ملاقات ہوئی اور یہ حدیث ان کو مل گئی۔ تو بہرحال یعنی ہے حدیث، لیکن ہے تو مجمل نہ مبہم حدیث ہے، اور اس قسم کے عامت الوقوع عموم بلوہ سے متعلق معاملے میں روایت بڑی صحیح اور صریح اور بہت ہی مشہور ہونی چاہیے، جبکہ ایک آدھ روایت کے علاوہ کچھ نہیں۔ خود حضرات صحابہ کے ایک بڑے مجمع کا تعامل بھی عدم انتقاض وضو سے متعلق ہے۔ اب اس میں پڑھیں گے موطا امام محمد میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے آثار تابعین جمع کیے ہیں اور مدلل اور مبرہن انداز میں جمع کیے ہیں، جیسے یہاں ہے کہ حل ہوا الا مضغۃ من، تو اسی طرح کے بقیج کا مطلب یہ کہ حضرات صحابہ کے ایک بڑی جماعت مس سے ذکر کو ناقص نہیں سمجھتی تھی۔ باب الرخصة في ذلك، وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، فجاء رجل كأنه بدوي، تو ایک صاحب آپ کی خدمت میں آئے اور ایسا لگتا تھا کہ وہ دیہات سے آئے ہیں، بداوہ سے آئے ہیں۔ فقال یا نبی اللہ، اور آ کے انہوں نے سوال کیا کہ ما ترى في مس الرجل ذکرہ بعد ما يتوضا، کہ وضو کے بعد اگر یہ حرکت ہو جائے تو کیا حکم ہے اس کا؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم هل هو الا مضغة منه او قال بضعة منه، کہ اس کی جسم کا ایک حصہ ایک بوٹی ہے، اور جس طرح جسم کے کسی اور حصے کو ہاتھ لگانے سے وضو متاثر نہیں ہوتا، اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ قال ابو داود رواه هشام بن حسان وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة وجرير الرازي عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق به قال حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق بإسناده ومعناه وقال في الصلاة۔ محمد سے ذکر فی الصلاة کا اضافہ ہے، جبکہ بعض روایت پہ اضافہ نہیں ہے، اس وجہ سے امام شافعی فی الصلاة کی قید کا اعتبار نہیں کرتے، مطلقاً وہ اس کو ناقض وضو سمجھتے ہیں۔ باب لزوم من لحوم، ایک سوال ہے جی ارشاد۔ جی سوال ہے کہ اگر عروہ رضی اللہ عنہ کا سماع بصرہ سے ثابت ہو جائے تو اس صورت میں یہ حدیث متصل ہے، اور ہماری جو مستدل حدیث ہے وہ امام محمد رحمہ اللہ نے بہت سے علماء نے کو ضعیف قرار دیا، اگر بالفرض ہم مان لیں تو یہ حسن ہوگا، تو حسن اور صحیح کے درمیان تعارض تو
ممکن نہیں ہے چونکہ دیکھو یعنی جن روایت سے معلوم ہوتا ہے نا کہ حضرت بشرا سے حضرت عروہ کی ملاقات ہوئی تھی، وہ خود متکلم فی ہے، اس اضافے کو بہت سے محدثین نے قبول نہیں کیا، ورنہ اگر یہ اضافہ ہوتا تو امام بخاری تخریج کرتے اس حدیث کی. یہاں بھی امام ابو داؤد کو پھر مروان اور شرطی کا واسطہ ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو براہ راست کرتے عن عروہ عن بسرا، یا تو مروان بیچ میں مذاکرہ ہو رہا ہے اور مذاکرے کی ڈائریکٹ امام ابو داؤد کو تو پتہ چلنا چاہیے تھا نا. اگر حضرت عروہ کی براہ راست حضرت بسرا سے ملاقات ہوئی ہوتی تو سند سیدھی سیدھی ہوتی، حالانکہ امام ابو داؤد نے اس کو ذکر نہیں کیا، جس کا مطلب یہ کہ یہ معاملہ گمگو کا ہے، مبہم ہے، غیر ثابت شدہ ہے. لہذا یہاں یہ اشکال اپنے جگہ پر آتا باقی ہے کہ مروان کا واسطہ ہے یا شرطی کا واسطہ ہے، وہ بعض روایات میں ایسی بات ہے، لیکن اگر وہ ثابت ہوتی ہے تو پھر تو معاملہ بالکل صاف ہو جاتا ہے. پھر تو امام ابو داؤد کو مروان کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بلکہ عروہ عن بسرا کے طریق سے براہ راست اس کو متصلا ذکر کرتے. تو اس لیے وہ لوگ یعنی جو قائلین بے نقض الوضو ہے انہوں نے اس طرح کی توجیہات کی، لیکن وہ توجیہ اتنی موجہ اور اتنی بے غبار نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی اشکال نہ ہو. جی امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو اصح ما فی الباب قرار دیا ہے. ہاں اصح ما فی الباب قرار دیا ہے کس کو؟ بسرا والی حدیث کو. کیا مطلب ہے؟ یعنی متن میں یا تعلیق میں؟ نہیں سلبی کتاب میں یا تعلیق میں؟ یہ آپ دیکھ کے پھر بتائیں. صحیح. باب الوضوء من لحوم الابل، یہ بھی ایک مسئلہ ہے یہ جو ما مست النار کے قبیل سے ہے کہ ما مست النار کا مسئلہ جو تھا پہلے حضرات صحابہ کے درمیان مختلف ہی تھا کہ ایسی چیز کو استعمال کرنے سے وضو کرنا پڑتا ہے، لیکن بعد میں خود حضرات صحابہ کے درمیان بھی متفق علیہ ہو گیا کہ ما مست النار کا استعمال موجبات وضو میں سے نہیں ہے. البتہ اس میں امام احمد بن حنبل نے لحوم ابل کا استثناء فرمایا، اور یہ لحوم ابل کا اسے جو استثناء ہے یہ نزید اور غیر نزید دونوں سے متعلق ہے، یعنی پکا ہوا گوشت ہو یا کچا ہو، ہاتھ لگانے سے وہ کہ وضو کرنا پڑے گا. تو اس معاملے میں امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ کا مسلک یہ ہے کہ مس سے یہ لحوم ابل کے استعمال سے وضو کرنا ہوگا، لیکن دیگر قرائن کی وجہ سے جمہور کا مسلک یہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں وضو سے مراد وضوئی شرعی نہیں ہے بلکہ وضوئی لغوی ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ گوشت ہاتھ میں لینے سے کچا ہو یا پکا ہو ایک خاص قسم کی ہیک، ایک خاص قسم کا رائحہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کا ازالہ مقصود ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ چنانچہ ایک حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے شاید کہ اتوضأ من الکلمۃ المنتنہ خیر من ان اتوضأ من اللقمۃ الطیبہ. اتوضأ من کلمۃ منتنہ یعنی ایک بدبودار بات میری زبان سے نکلے، ایک گندی بات، اس سے وضو کرنا زیادہ مناسب ہے بجائے اس کے کہ ایک حلال لقمہ میں کھاؤ اور اس سے وضو کروں. تو مطلب یہ کہ یہ ظاہری طور پر قابل فہم نہیں ہے، لیکن بہرحال حضرات حنابلہ کا مسلک یہی ہے کہ وہ اس کی وضو کے قائل ہے. باب الوضوء من لحوم الابل. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا عامش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال توضؤوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضؤوا منها. کہ وہاں یہاں یعنی مختلف قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وضو سے مراد وضو شرعی نہیں ہے بلکہ وضو لغوی ہے غسلیت کے معنی میں. وسئل عن الصلاة في مبارك الابل، اونٹوں کا جو باڑا ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ فقال لا تصلوا في مبارك الابل، فرمایا اس میں نماز نہ پڑھو فإنها من الشياطين،
انہا من الشیاطین، اس جملے کے مختلف معنی بیان کیے گئے، لیکن سیدھی سادی بات ہے کہ شیطان کہتے ہیں متمرد کو، سرکش کو. تو مطلب ہے کہ جو اونٹ ہوتے ہیں نا ان کی طبیعت میں سرکشی ہوتی ہے، عناد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ تم وہاں نماز شروع کرو اور کوئی نقصان اٹھاؤ. البتہ بکری بیچاری مسکین جانور ہے، لہٰذا وہاں اگر تم نماز پڑھو تو کوئی خطے کی بات نہیں. فرمایا مبارک ابل کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا انہا من الشیاطین. یا تو یہ استعارہ ہے کہ اونٹ جو ہے شیاطین کی طرح ہے، وہی معنی کہ ان میں سرکشی ہے، اور یہ استعارہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ شیطان خود سرکش اور متمرد کے معنی میں ہے. تو اونٹوں کا کینہ مشہور ہے، تو اس لیے فرمایا کہ ایسی جگہ نماز پڑھو جہاں یکسوئی ہو، دل جمی ہو، کوئی خطرہ نہ ہو، اور کسی طرف سے، جبکہ اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھنے میں یکسوئی اور دل جمی نہیں ہوگی، خطرہ رہے گا. وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، مربض کی جمع ہے جہاں بکریوں کو باندھا جاتا ہے. فَقَالَ صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ، کہ برکت والی مخلوق ہے اور اس میں کسی نقصان کا اندیشہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے وہاں نماز پڑھ سکتے ہو. لیکن نماز پڑھنے کا مطلب حضرات حنفیہ اور جمہور کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ گندی سندی جگہ میں نماز پڑھے، بلکہ مطلب ہے کہ وہاں پاک جگہ، اس لیے کہ طہارت مکان، طہارت بدن، طہارت ثوب، یہ تو شرائط صلاۃ میں سے صحیح جگہ تلاش کر کے جہاں کوئی نجاست نہ ہو وہاں نماز پڑھی جائے. تو حضرات مایوکل اللحم کی بول و براز کو پاک سمجھتے ہیں، ان کے اس کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ ویسے نماز پڑھ سکتے ہیں. باب الوضوء من اللحم النیء وغسلہ، کسی نے کچے گوشت کو ہاتھ لگایا یا کچے گوشت کو دھو ڈالا، تو یہ غسلی ہے نا، اس کا عطف مس پر ہے. وضوء من مس اللحم والوضوء من غسل اللحم النیء، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہاں ہو سکتا ہے کہ سلف میں سے بعض حضرات اس بات کا قائل ہو کہ کچے گوشت کو ہاتھ لگانے سے وضو کرنا پڑتا ہے، وضو شرعی ہے، وضو لغوی. لیکن یہ حدیث میں ہے کہ آپ نے کچے گوشت کو ہاتھ لگایا بڑے عجیب انداز میں، اور نہ وضو شرعی فرمایا نہ وضو لغوی، نے ہاتھ بھی نہیں دھوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھال اور جسم کے درمیان جو رنگ ہوتا ہے وہ ایک رطوبت ہوتی ہے، وہ نجاست نہیں ہوتی. نجاست جو ہے دم مسفوح میں ہے، تو ذبح کرنے کے بعد اگر گلے کو اچھی طرح سے دھویا جائے، اور لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، دھویا جائے، اور اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ کھال اتارنے کی نوبت آتی ہے. تو کھال اور جسم کے درمیان اگر ہاتھ ڈال کے کھال کو جیسا اتارا جاتا ہے، تو وہاں اگر ہاتھ آلودہ ہو جائے اس رنگ سے، تو وہ چونکہ دم نہیں ہے بلکہ وہ گوشت کا رنگ ہے، تو اس لیے اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں، نہ کوئی وضو کرنا پڑتا ہے. اگر موقع نہیں ہے تو وضو لغوی کی بھی ضرورت نہیں. تو یہاں ایک واقعہ ہے، اسی واقعے کا یاد کریں. تو جیسے میں نے عرض کیا، ہو سکتا ہے کہ کچھ حضرات کا خیال ہو تو ان کے مقابلے میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ قائم فرمایا ہے کہ کچے گوشت کو ہاتھ لگانے یا اس کو دھونے سے وضو کرنا نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ یہ موجبات وضو میں سے نہیں. حدثنا محمد بن العلاء وایوب بن محمد الرقی وعمر بن عثمان الحمصی المعنى قالوا حدثنا مروان بن معاوية قال اخبرنا هلال بن ميمون الجهني عن عطاء بن يزيد الليثي قال هلال لا اعلم الا عن ابي سعيد وقال ایوب وعمر اراه عن ابی سعید. یعنی بعض روات کو تو یقین ہے کہ یہ ابو سعید سے روایت ہے، اور بعض کو ظن غالب ہے کہ یہ اپنے ظن کا اظہار کرے. اراه عن ابی سعید کہ میرا خیال یہ ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بغلام یسلخ شاة، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک لڑکا تھا جو بکری کی کھال اتار رہا تھا. یسلخ شاة، بکری ذبح کر کے اس کی کھال اتار رہا تھا، لیکن چونکہ اس کو تجربہ نہیں تھا، اناڑی تھا، تو اس سے وہی کام ہو نہیں رہا تھا، کر نہیں پا رہا تھا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت تھی ہر جگہ لوگوں کی مدد کرنے کی اور رحمت للعالمین تھے، تو ان کو اس بچے پر ترس آیا کہ تم سے یہ کام نہیں ہوتا، مجھے کرنے دو۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلحّ، تم ایک طرف کو ہو جاؤ، حتی اودیک، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کھال کس طرح اترتی ہے۔ فادخل یدہ بین الجلد واللحم، جیسا آپ بھی دیکھتے ہوں گے طریقہ یہی ہے کہ ایک کھال اور گوشت کے درمیان آپ نے اپنا ہاتھ ڈالا، یعنی یہ جو بکری کی کھال باقاعدہ چھری سے نہیں اتارنی پڑتی، بڑے جانور کی کھال تو چھری سے اتارنی پڑتی، لیکن بکری کی کھال اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ ڈالا جائے تو ہاتھ ڈالنے کے نتیجے میں وہ کھال جسم سے الگ ہو جاتی ہے۔ فادخل یدہ بین الجلد واللحم فتحس، اور اچھی طرح اندر لے گئے اپنے ہاتھ کو، حتی توارت الابط، یہاں تک کہ آپ کا ہاتھ ابط تک یعنی بالکل بغل تک چھپ گیا، حالانکہ بڑی بکری ہوگی۔ ثم مضى، اس طرح کھال اتر گئی، پھر آپ چلے، فصلى للناس ولم يتوضا، اور آپ نے اسی حالت میں وضو فرمایا، یعنی وہ آپ کے ہاتھ پر کچھ نہ کچھ رطوبت تو لگی ہوگی، لیکن اس رطوبت کو آپ نے نماز کے لیے معنی نہیں سمجھا، نہ وضو شرعی کیا نہ وضو لغوی۔ تو مطلب یہ کہ دین کی جو سہولتیں ہیں ان کو بھی اختیار کرنا چاہیے، ان کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کا مقصد یہی تھا، اور حدیث کا مضمون ہے کہ ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یحب ان تؤتی عزائمہ، جس طرح واجبات اور فرائض پر عمل کرنا ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ وہ ایک ایمان کا تقاضا ہے، اسی طرح جہاں رخصت ہے تو اس رخصت کو قبول کرنا بھی یہ عبدیت کی بات ہے، بندگی کی بات ہے۔ انسان یہ سوچے کہ میں تو ہمیشہ پہلوانے والی کام، جو کام پہلوانے والا ہوگا وہ کروں گا اور رخصت پر عمل نہیں کروں گا، تو یہ عبدیت کی منافی ہے، انسان کمزور ہے، لہذا جہاں اللہ رب العزت کی طرف سے کسی چیز میں رعایت ہے، رخصت ہے، تو اس کو اختیار کرنا بھی یہ بندگی کا ایک تقاضا ہے، اس کے موجبات میں سے۔ تو فرمایا ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضا، زاد عمرو في حدیثه یعنی لم يمس ماء، مضى ولم يتوضا کا مطلب یہ کہ پانی کو آپ نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ وقال عن ہلال بن میمون الرملی، یہاں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ دم مسفوط تو ہوگا نا، لیکن جیسے میں نے عرض کیا عام طور پر جانور کاٹنے والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ذبح کرنے کے بعد گلن دھو لیتے ہیں پانی سے، اب صرف کھال اتارنے والی بات ہے۔ قال ابو داود رواه عبد الواحد بن زياد وابو معاوية عن هلال عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر ابا سعيد، باب في ترك الوضوء من مس المیتہ، یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور یہ بھی کسی کا مسلک نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ماضی میں کسی کا مسلک رہا ہو کہ مردار میتہ کو اگر ہاتھ لگا لیا جائے تو کیا اس سے وضو کرنا پڑے گا؟ اگر میتہ کو اس طرح ہاتھ لگایا کہ ہاتھ میں رطوبت آ گئی تو ہاتھ نجس ہو گیا نا، پھر تو ظاہر ہے کہ اس کا دھونا ضروری ہوگا، لیکن اگر ہاتھ میں کوئی رطوبت کوئی اثر بھی نہیں آتا، ہاتھ آلودہ بھی نہیں ہوتا، تو محض مردے کو ہاتھ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، نہ وضو شرعی ہے نہ وضو لغوی۔ تو یہاں ایک حدیث ہے، یہ حدیث عام طور پر کتابوں میں کتاب الزہد میں آتی ہے، امام ابو داؤد چونکہ ان کی کتاب احکام سے متعلق ہے تو وہ حدیث کتاب الزہد کی کہ یہ دنیا کی مثال کیسی ہے، لیکن اس سے چونکہ ایک شرعی مسئلہ بھی وابستہ تھا، اس لیے امام ابو داؤد نے اس حدیث کو یہاں ذکر کیا ہے۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمة قال حدثنا سلیمان یعنی بن بلال عن جعفر عن ابی عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بالسوق، آپ بازار سے گزرے، داخل من بعد العالیہ، اور عوالی سے ہو کر آئے تھے۔ اب عوالی مدینہ منورہ کا ایک مضافاتی علاقہ ہے، اب بھی عوالی کے نام سے مشہور ہے، مشرقی طرف ہے عوالی،
کسی جگہ اس کا فاصلہ 3 میل، کسی جگہ 4 میل، کسی جگہ 6 میل، وہ بڑا وسیع علاقہ ہے. حوالی مدینہ مشہور چیز ہے. تو کہتے ہیں حوالی کے ایک حصے سے آپ بازار میں تشریف لائے، داخلا من باب العالیہ والناس کنفتیہ، اور آپ اکیلے نہیں تھے، دونوں طرف آپ کے لوگ بھی چل رہے تھے، حضرات صحابہ کی معیت میں تھے. فمر بجد اشک میت، تو بکری کے ایک بچے کے پاس آپ کا گزر ہوا. جدن بکری کا بچہ، اشک کے معنی جس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے. مقطوع الاذنین کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد ہے صغیر الاذنین. میت، اور وہ بچہ زندہ نہیں تھا بلکہ مردہ تھا، اس کا ذبح بھی نہیں ہوا تھا، میت تھا. فمر بجد اشک میت، یہ اشک کا اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، اسی وجہ سے دیکھو غیر منصرف ہے. اور یہ جدین کی دونوں صفتیں ہیں، بجدین میتین اشک کا. فتناولو، آپ نے اس کو ہاتھ لگایا، یعنی کان پکڑا آپ نے اس کا. فاخذ باذنیہ، کان باذنیہ، آپ نے اس کا کان پکڑا. ثم قال، پھر فرمایا ایکم یحب ان ھذا لہ، آپ لوگوں میں سے کوئی پسند کرے گا کہ یہ اس کو مل جائے؟ یہ مردار بچے کا بچہ اگر کسی کو پیش کیا جائے تو جس کو پیش کیا جائے وہ پسند کرے گا کہ مجھے یہ جد اشک میت پیش کیا گیا ہے. ایکم یحب ان ھذا لہ، کسی کو بس یہ بات گوار ہوگی کہ یہ لے. تو ظاہر کہ حضرات صاحب نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کو گوارا نہیں کرے گا، نہ یہ کھانے کی چیز ہے، نہ اس کی دنیاوی قیمت ہے اس کی. تو آپ نے فرمایا لدنیا اہون علیہ من ھذا علیکم، کہ جو دنیا ہے نا یہ بھی اسی طرح کی چیز ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ بھی اس اشک میت سے کم قیمت، کم یعنی اشک میت سے زیادہ قیمت کی چیز نہیں ہے. لہذا لوگوں کو دنیا پر مرنا نہیں چاہیے اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے. تو اصل تو اس کا تعلق ہے زہد سے، لیکن بہرحال جس سے ایک مسئلہ وابستہ تھا اس لیے اتنا حصہ امام ابو داؤد نے یہاں ذکر کیا. باب فی ترک الوضوء مع مست النار، یہ میں آپ صاحب نے پڑھا ہے کہ مست النار کا مسئلہ شروع میں حضرات صحابہ کے درمیان میں مختلف ہی تھا، لیکن بعد میں اختلاف ختم ہو گیا. حضرت جابر کی مشہور حدیث ہے کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار. اس طرح امت کا اسی پر اتفاق ہے. اگر اس میں استثناء ہے تو صرف ابل کا استثناء ہے، باقی کسی چیز کا استثناء نہیں. جی گوشت کی جو رطوبت ہے اس کے ساتھ بسا اوقات کچھ خون بھی ہوتا ہے، اگر اس کے اٹھانے کی صورت میں وہ کپڑوں پر لگ جائے. دیکھو خون اگر دم مسفوح والا خون ہے تب تو ناپاک ہے، نجس ہے. لیکن اگر ایسی خون ہے جو گوشت کا ہوتا ہے تو وہ گوشت کا ایک رنگ ہے، اس کو دم نہیں کہیں گے. یعنی وہ دم جو نجس ہے وہ اس دائرے میں نہیں آتا، لہٰذا کپڑوں میں لگ جائے تو کوئی حرج نہیں. اس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے. بالکل بالکل. صحیح دم مسفوح وہ ہوگا جو ذبح کے وقت بہہ جائے، وہی دم وہی دم مسفوح ہے. اور بعد میں جو رستہ رہتا ہے اسی مخرج سے جو ذبح کیا گیا ہے وہیں سے مثبت نہیں. اگر بعد میں رشتہ ہے مخرج سے تو دم مسفوح ہے جب تک کہ اس کا رساؤ ختم نہ ہو جائے. لیکن جو خالص گوشت کے ساتھ ہوتا ہے دم مسفوح تو وحیدوں سے آتا ہے، رگوں سے آتا ہے، گوشت میں نہیں ہوتا. گوشت میں وہ تو گوشت کا رنگ ہے، وہ کہیں ہلکا ہوتا ہے کہیں گہرا ہوتا ہے، تو بہرحال وہ نجس نہیں ہے. خود گوشت کا ٹکڑا آدمی تیلی میں ڈال کے گلے میں لٹکا کے نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل کتف شاتین، کتف شانہ پٹ یعنی شانے کا گوشت آپ نے تناول فرمایا. ثم صلی ولم یتوضا، تو دیکھو محمد ست النار کا استعمال آپ نے کیا لیکن وضو نہیں فرمایا. حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ و محمد بن سلیمان الانباری والمعنى قال حدثنا وکیع عن مسعر عن ابی صخرۃ
جامع ابن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال زفت النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ. زفتو میں مہمان بنا ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک رات کی بات ہے کہ میں آپ کا مہمان بنا. زفتو یعنی اصبحت ضیفا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ فامر بجنب فشویہ. کہتے آپ نے شاید ایک وہ جیسے جس کو کہتے ہیں نا آج کل چامپ جس کو کہتے ہیں چامپ، وہ جو پسلیوں کے ہڈیاں ہوتی ہے اس کے ساتھ گوشت بھی ہوتا ہے نا، تو وہ جمب ہے. تو آپ نے جمب کے بارے میں ہدایت فرمائی فشویہ، تو وہ مجھے اس کو کباب بنا لیا گیا، بھونا گیا. یعنی میری ضیافت کے لیے آپ نے انتظام کیا کہ کچھ چاپے کٹوا کے ان کو بھنوایا. واخذ الشفرہ، اور ہو سکتا ہے کہ گوشت زیادہ پکا نہ ہو یا کوئی ضرورت ہو تو آپ نے چھوٹی سی پھر کاٹ کے گوشت مجھے پیش کیا. اخذ الشفرہ، آپ نے چھری لی، فجعل يجز لي بها منه، اور چھری سے کاٹ کر مجھے گوشت دیتے رہے. الفجاء بلال، اتنے میں حضرت بلال آئے فآذنه بالصلاة، اور بتایا کہ نماز کا وقت ہو گیا. قال فالق الشفرہ، آپ نے چھری رکھ دی. وقال ما له تربت یدا، ان کو کیا ہوا؟ تربت یدا کا لفظی معنی کیا ہے؟ ان کے ہاتھ خاک آلود ہو. تو یہ جملہ بددعائیہ ہے، لیکن کلام عرب میں تنبیہ کے طور پر اور تقیہ کلام کے طور پر استعمال ہوتا ہے. مطلب یہ کہ کھانا چل رہا تھا، نماز تو تھوڑی دیر میں بھی ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے آ کے مجھے آواز دی تو آپ وہ درمیان میں کھانا چھوڑ کے بس اٹھ گئے اور تشریف لے گئے نماز کے لیے. مالہو تربت یدا، یہ مالہو کی ضمیر حضرت بلال کے راجع ہے، یعنی انہوں نے جلدی کیا. اگر تھوڑی سی تاخیر کرتے اور یہ ہمیں موقع دیتے کہ ہم کھانا کھا لیں پوری طرح تو اچھا ہوتا. وقام یصلی، لیکن آپ کھڑے ہو گئے نماز کے لیے. زاد المباری وکان شاربی وفا، یہ تو بات مکمل ختم ہو گئی. آگے خود بتائیں گے کہ آپ نے وضو نہیں فرمایا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. حالانکہ دیکھو محمد شت النار کا استعمال ہو رہا تھا کباب، لیکن آپ نے وضو نہیں فرمایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اب یہ کہتے ہیں حضرت مغیرہ کہ ایک تو آپ نے میری ضیافت کی، مجھے کھانا کھلایا، دوسری طرف ایک میزبان کے لیے ہدایت ہے کہ اگر وہ مہمان کی کسی حالت کو قابل اصلاح پائے تو اس میں اس کی مدد کرے. کہتے ہیں میری لبیں بڑی ہوئی تھی، مونچھی میری بڑی ہوئی تھی، تو آپ کو لگا کہ یہ بیچارے تکلیف میں ہیں، تو آپ نے فرمایا دیکھو میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں. چنانچہ آپ نے میرے لبوں کو بھی ٹھیک کیا. کیسے ٹھیک کیا؟ باقاعدہ کینچی اور ریزر نہیں تھا وہاں پہ، وہ مسواک نیچے رکھی اپنے اوپر سے، کوئی چھری تیز تھی اس سے کاٹ کے اس طرح میرے مونچھوں کو ٹھیک کر دیا. ٹھیک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مونچھی جو منہ میں آ رہی تھی نا اس حصے کو انہوں نے برابر کر دیا. تو یعنی سید الاولین والآخرین کا مہمان کا کس قدر اکرام ہے کہ کھانا بھی کھلایا، اور ظاہری شکل چونکہ ایسی تھی نا ناپسندیدہ، تو اس میں بھی اس کو درست کرنے سنوارنے میں بھی ان کی مدد کی. کہتے وہ قال وکان شاربی وفا، اور میری لبیں میری مونچھیں بڑی ہوئی تھی. فقصہ لی علی سواک، تو آپ نے مسواک رکھ کے ان کو کاٹا. تو مسواک رکھ کے کاٹنے کا مطلب مسواک نیچے رکھی اوپر بالا گئے، اوپر چھری سے زور لگایا تو مونچھیں کٹ گئی، کیسے کینچی سے ہوتی ہے. یا تو یہ فرمایا فقصہ لی علی سواک، او قال یا آپ نے فرمایا کہ میں اس کو ٹھیک کر دوں گا. یعنی یا تو ہے کہ آپ نے عملاً ایسا فرمایا، لیکن راوی کہتے ہیں کہ یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا اقصہ لک علی سواک، اگر تم پسند کرو تو میں اس طرح کر سکتا ہوں. تو چنانچہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے خوشی کی بات تھی، انہیں اجازت دے دی ہوگی. اقصہ لک علی سواک، کہ میں تمہاری یہ جو حیات ہے یہ بھی کچھ ایسی ہے قابل اصلاح ہے، میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا، اپنے گوشت تناول فرمایا. ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام فصلى. دیکھو
ہر جگہ ہر چیز میسر نہیں ہوتی، نہ ٹیشو پیپر میسر ہوتا ہے، نہ تولیہ ہوتا ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. اس تمدن کا تصور کرو، اس زمانے کے تمدن کا، آج سے 1400 سال پہلے کیا تمدن تھا. یعنی 1400 سال تو بہت بڑا عرصہ ہے. مجھے تو یعنی یاد خیال آتا ہے کہ پچھلے 30 سال گزرے نا، اس میں اور اس سے پہلے کے دور میں زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی 30 سال میں ہمارے ملک میں اتنا فرق آیا. آپ تصور کرو اپنے علاقوں میں کہ وہاں مکانات کیسے ہوتے تھے اور قضاء حاجت کیا کیا طریقہ ہوتا تھا آج سے 30-40 سال پہلے. اپنے اپنے علاقوں میں آپ تصور کرو اور اب تصور کرو اس قدر. مجھے وہ واقعات ہے کہ یہاں طلباء کے کپڑوں میں پیون لگے ہوتے تھے. پیون اب ماشاءاللہ سب نوابوں کی طرح لباس پہنتے ہیں ماشاءاللہ. کوئی پیون کا تصور ہے؟ پیون لگے ہوتے تھے اور انتہائی سادگی کا وقت تھا، انتہائی سادگی کا وقت. سبحان اللہ. یہ چپل، یہ جوتے، یہ کچھ نہیں تھے. لکڑی کے کھڑاؤ کہتے، کھڑاؤ نیچے لکڑی، اوپر ایک پٹی بنی ہوئی تھی اس کی ربڑ کی، اس میں پاؤں ڈالتے تھے. نیچے لکڑی اور اوپر ایک پٹی اور اس میں پاؤں ڈالتے تھے. اس کو کہتے تھے کھڑاؤ. وہ پہنا ہوا تھا. آج سے 30-40 سال پہلے لالٹین کے روشنی میں پڑھتے تھے. بجلی کیا تصور تھا؟ نہ پنکھے کا کوئی تصور تھا. یہ آج سے 30-35 سال پہلے کی بات ہے. 35 سے کچھ زیادہ سے 50 سال کہہ لو. لیکن شروع میں تمدن بہت ہلکا تھا، اب بعد میں بہت تیزی سے بدلا. تو آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے. یہاں کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت تناول فرمایا تو ظاہر ہے کہ ہاتھ میں کچھ نہ کچھ اثر تو آ گیا ہوگا نا چکنائی کا، لیکن نہ ٹیشو پیپر تھا، نہ تولیہ تھا، نہ صابن تھا، نہ کوئی پانی تھا. تو اس لیے وہ جو ٹاٹ کا ٹکڑا تھا نا، اسے سے آپ نے اپنا ہاتھ تھوڑا سا پوچھ لیا تاکہ وہ چکنائی کم ہو جائے، اور نماز شروع فرمائی اور وضو بھی نہیں کیا. یہ کہتے ہیں کہ اگلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتفن ثم مسح یدہ بمسح کان تحت، نیچے جو ٹاٹ کا ٹکڑا بچھا ہوا تھا اسی سے اپنا ہاتھ آپ نے پوچھ لیا. ثم قام فصلی، جیسا آپ نے اس سے پہلے پڑھا نا کہ استنجا میں ہاتھ میں چونکہ رائحہ جاتا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ مٹی سے اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا کر دو، آلودہ کرو اور پھر دھو. تو کوئی صابن کا یا کسی اور چیز کا تصور نہیں تھا. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا حمام عن قتادة عن يحيى بن عمرو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهس من كتف سبحان اللہ ثم صلى ولم يتوضا. کہتے ہیں کہ ہڈی والا گوشت تھا، اس کو آپ نے تناول فرمایا. اور تناول کیسے فرمایا؟ یعنی دانتوں سے گوشت توڑا. آج کل تو اس کو خلاف تہذیب سمجھا جاتا ہے کہ سب ہاتھ سے کھانا کھاؤ، چھری ہے، کانٹے ہے، کیا کیا ہلا بھلا ہے. تو گوشت جو ہڈی میں لگا ہوا تھا اسی ہڈی کو آپ نے اٹھایا اور دانتوں سے گوشت توڑ توڑ کے تناول فرمایا. اس کا نام ہے انتہاس. انتہاس کے معنی گوشت ہڈی سے دانتوں کے ذریعے سے گوشت توڑ توڑ کے کھانا. تو آپ نے وہی گوشت تناول فرمایا. ثم صلی ولم يتوضا، اور پھر وضو نہیں فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ مست النار کا استعمال موجبات وضو میں سے نہیں ہے. حدثنا ابراہیم بن الحسن الخصعمی قال حدثنا حجاج قال ابن جریج اخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قربت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خبزا ولحما. ایک دفعہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، کچھ روٹی تھی، کچھ گوشت تھا. خبزا ولحما آپ کی خدمت میں نے پیش کیا. فاکرا، آپ نے تناول فرمایا. ثم دعا بوضوء، پھر آپ نے پانی منگوایا. فتوضا به، وضو فرمایا. ثم صلی ظہر، اور ظہر کی نماز ادا فرمائی. ثم دعا بفضل طعامی، چونکہ ابھی تک یعنی نماز درمیان میں ہوئی اور کھانا
جو مطلوبہ مقدار تھی وہ ابھی حاصل نہیں ہو سکی تھی، تو اس لیے نماز کے بعد دوبارہ آپ نے کھانا تناول فرمایا. فاکل ثم قام الی الصلاۃ، اور پھر اگلی نماز کا وقت ہو گیا یعنی عصر کا، تو آپ نے نماز شروع فرمائی ولم یتوضا، اور وضو نہیں فرمایا. تو یعنی یہی بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ما مسحت النار کا استعمال موجبات وضو میں سے نہیں ہے. اب پہلا جو آپ نے وضو فرمایا تھا اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ اس وجہ سے آپ نے وضو فرمایا تھا کہ آپ حدث کے حالت میں تھے، تو وہاں وضو کی ضرورت کے لیے تھا، اور یہاں وہ ضرورت نہیں تھی. اور ما مسحت النار کا استعمال بھی موجبات وضو میں سے نہیں ہے، اس لیے آپ نے وضو نہیں فرمایا. وبه قال حدثنا موسى بن سهل ابو عمران الربدي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. یہ جمہور کی دلیل ہے کہ کیا فرمایا کہ آخر الامرین ترک الوضوء، اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے اگر وضو تھا تو وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، اور ناسخ یہ ہے کہ آخری وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ قَوْلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آخری عمل یہ تھا اس لیے گویا کہ ما مسحت النار کا استعمال اب موجبات وضو میں سے نہیں رہا. قال ابو داود وهذا اختصار من الحدیث الاول. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو داؤد ما مسحت النار کے استعمال کو موجبات وضو میں سے قرار دیتے ہیں، اور بعض حضرات اس کے قائل ہے کہ اس میں نسخ مرتين آیا ہے. پہلے ما مسحت النار کا استعمال موجبات وضو میں سے تھا، پھر ختم ہو گیا، اس کو موجبات وضو میں سے خارج کیا گیا جیسے ما قبل کی ساری روایت ہے، پھر یہ حکم واپس آیا. کون سا؟ ما مسحت النار کا استعمال اب موجبات وضو میں سے. امام ابو داؤد کے صنیع سے ایسا لگتا ہے کہ ان کا بھی یہی خیال ہے کہ کچھ چیزوں میں نسخ مرتين آیا نا، بہت سی چیزوں میں وہ اکل لحوم الحمر الاہلیہ آپ پڑھیں گے کتاب المغازی میں، اس میں بھی نسخ ہے 2 دفعہ. وہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ مُتْعَةً، اس میں بھی نسخ 2 دفعہ ہے. قبلہ میں نسخ 2 دفعہ ہے. ہجرت سے پہلے قبلہ کعبۃ اللہ تھا، ہجرت کے بعد 15-16 مہینے تک کے لیے قبلہ بیت المقدس ہوا، پھر سابقہ قبلہ بحال ہوا کعبۃ اللہ. تو کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ اس پھر اس میں ہی بھی داخل ہے. کیا؟ ما مسحت النار کا مسئلہ کہ پہلے ما مسحت النار کا استعمال موجبات وضو میں سے تھا، پھر ختم کر دیا گیا کہ ما مسحت النار کا استعمال موجبات وضو میں سے نہیں. اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتف شاۃ ثم صلی ولم یتوضا، لیکن اب پھر یہ منسوخ ہو گیا. منسوخ کا نسخ ہے کیا کہ اب ما مسحت النار کا استعمال موجبات وضو میں سے ہے، وہ سابقہ حکم پھر بحال ہوا. تو گویا کہ نسخ واقع ہوا کیسے؟ مرتين. یہ جو امام ابو داؤد کا یہ آخری جملہ ہے نا، یہ قال ابو داؤد وهذا اختصار من الحدیث الاول، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ حضرت جابر کی جو حدیث ہے کانا آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مسحت النار کے بس یہ آخری امر ہے، اور اس کے بعد اب ہم یہ داخلی دفتر ہو گیا یہ مسئلہ، اور اب ما مسحت النار کا استعمال موجبات وضو میں سے بالکل نہیں ہے. کہنا آخر الامرین کا مطلب تو یہ بنتا ہے نا کہ پہلے ما مسحت النار کے استعمال سے وضو کرنا پڑتا تھا، لیکن حضرت جابر فرماتے کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مسحت النار. تو اب یہ مسئلہ صاف ہو گیا کہ اب ما مسحت النار کا استعمال موجبات وضو میں سے بالکل نہیں ہے. جمہور اسی کے قائل ہے،
لیکن جیسے میں نے عرض کیا امام ابو داؤد کی سنی سے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے مختلف تراجم بھی قائم فرمائے ہیں، اور امام احمد ابن حنبل کا مسلک لحوم ابل میں تو ہے ہی کہ اس کا استعمال موجبات وضو میں سے ہے، اور امام ابو داؤد کے بارے میں مشہور ہے کہ حنبلی مسلک سے ان کا تعلق ہے، تو اس لیے انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ یہ جو حدیث میں پہلے گزر گیا کہ کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار، اس کو ناسخ نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی اس جملے سے یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ اب ما مست النار کا استعمال موجب غسل ہونے موجب وضو ہونے کی حیثیت سے منسوخ ہو گیا۔ ظاہر تو یہ مطلب ہے نا، جمہور نے اسی کو مستدل بنایا کہ آخر امرین ترک تھا، پہلے وضو تھا اب ترک وضو ہے، لہذا یہ مسئلہ بالکل متفق علیہ ہو گیا۔ تو امام ابو داؤد اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آخر الامرین کو ترک وضو پر حمل کرنا مستقلاً یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ اس کا مفہوم کچھ اور ہے، اور مفہوم اور کچھ اور کیسے کہ یہ حدیث اول جو اس سے پہلے گزری اس کا اختصار ہے، اور اختصار کس طرح ہے، یعنی ہے تو مستقل ٹکڑا، لیکن کہتے ہیں دراصل اس حدیث کا تتمہ ہے، مستقل حدیث نہیں ہے، بلکہ اس حدیث میں جو صورتحال ہے، جو حیات قضائیہ ہے، اس کا حصہ ہے، اور حدیث مفصل اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں کچھ تناول فرمایا جیسے کہ یہاں ہے، اور پھر بیچ میں نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے نماز پڑھی اور نماز کے لیے وضو کیا۔ اب اس وضو میں دونوں احتمالات ہیں کہ وضو اس وجہ سے کیا کہ حدث کی وجہ سے، یا وضو اس وجہ سے کیا کہ ما مست النار کا استعمال ہوا تھا تو اس لیے آپ نے وضو کیا، اور پھر جب عصر کا وقت ہوا تو آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو آخر الامرین ہے نا، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے وضو تھا اب وضو ختم ہو گیا، بلکہ اس ایک واقعے میں دو حالتیں پیش آ گئی۔ پہلی حالت پیش آئی کہ آپ نے وضو فرمایا، اور دوسری حالت پیش آئی کہ آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ بس ایک خاص واقعے کی دونوں کیفیتوں کا بیان ہے کہ پہلے آپ نے وضو فرمایا کھانے کے درمیان جب آپ نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، اور بعد میں جب بقیہ کھانا آپ نے تناول فرمایا اور پھر عصر کا وقت ہو گیا تو آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ تو ایک واقعے کی ابتدا اور انتہا کو بیان کرنا مقصود ہے کہ پہلے وضو ہوا پھر وضو نہیں ہوا، ایک واقعے کی ابتدا اور انتہا کو بتانا مقصود ہے، یہ نہیں کہ پہلے وضو تھا اب وضو منسوخ ہو گیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ گویا کہ امام ابو داؤد یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آخر الامرین مطلقاً نہیں ہے، بلکہ آخر الامرین فی نفس الواقعہ فی بدایتها تناول ثم توضا ثم صلى وفی نہایت المجلس تناول ولم يتوضا۔ تو کہتے ہیں اس سے نہیں معلوم ہوتا کہ صاحب مطلقاً آخر الامرین ہے، بلکہ یہ ایک واقعے میں پہلا امر تھا وضو کا، دوسرا امر تھا ترک وضو کا، لہذا یہ ایک واقعہ جزیہ ہے، لیکن اس کو مستقل دلیل بنانا کہ کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار، اور اس کو مطلقاً ناسخ قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ یہ خیال ہے امام ابو داؤد کا اس جملے سے جو انہوں نے ظاہر کیا، گویا کہ اس کے ناسخ ہونے پر ان کو اطمینان نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں آخر الامرین میں ایک واقعے کی ابتدا اور انتہا کا بیان ہے، حکم شرعی کی ابتدا اور انتہا کا بیان نہیں ہے۔ سمجھا؟ تو بہرحال امام ابو داؤد کا اپنا ایک استنباط ہے اور اپنا ایک مسلک ہے، لیکن جمہور کا مسلک یہی ہے کہ ما مست النار کا استعمال اب موجبات وضو میں سے نہیں ہے۔ اور رہی یہ بات کہ یہ پہلے حدیث کا تتمہ ہے، پہلے حدیث کا اختصار ہے، تو محدثین اس سے بھی اتفاق نہیں کرتے، کہتے ہیں وہ پہلے حدیث اپنی جگہ پر مکمل ہے
اور یہ حدیث اپنی جگہ پر مکمل ہے. اس کو اختصار من الحدیث الاول کہنا صحیح نہیں ہے. وہ بھی اپنی جگہ پر ایک واقعہ کہ شروع میں اپنے وضو کیا اور بعد میں وضو نہیں کیا, لیکن کانا آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو مختصر سمجھنا صحیح نہیں ہے. یہ ایک مستقل حدیث ہے جو مامست النار کے استعمال کیسے وضو کے وجوب کو ختم کرتا ہے کہ اب مامست النار کا استعمال موجبات وضو میں سے نہیں. یہ اس جملے کے ذریعے سے وہ ہے کہ امام ابو داؤد نے اپنے رجحان کا اور اپنے مسلک کا بیان کیا. قال ابو داؤد هذا اختصار من الحدیث الاول. دیکھو یہ پوری کہانی ہے, سمجھ لینی چاہیے. تو حاصل کیا نکلا کہ امام ابو داؤد اس بات سے متفق نہیں ہے کہ مامست النار کا استعمال اب موجبات وضو میں سے نہیں ہے, بلکہ اس میں گویا کہ نسخ 2 دفعہ آیا, لہٰذا یہ موجبات وضو میں سے ہے. یہ مسلک ہے امام ابو داؤد کا, اور یہ جو آخر الامرین کی وجہ سے اس مسلک پر چوٹ پڑ سکتی تھی, اس کا امام ابو داؤد نے جواب دیا کہ اس کو آخر الامرین للدین نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ آخر الامرین لنفس الواقعہ سمجھنا چاہیے کہ پہلے وضو ہوا تھا بعد میں وضو نہیں ہوا. بس حکم شرعی کیا ہے اور کیا نہیں ہے, اس کو ناسخ قرار دینا صحیح نہیں ہے. آخر الامرین کو ناسخ سے تعبیر کرنا صحیح نہیں ہے, بلکہ ایک واقعے میں 2 باتیں پیش آئی. پہلی بات یہ کہ وضو ہوا, دوسری بات یہ کہ وضو نہیں ہوا. اور پہلا جو وضو ہوا اس میں بھی دونوں احتمالات ہیں کہ وضو حدث کی وجہ سے ہوا یا وضو مامست النار کے استعمال کی وجہ سے ہوا. لیکن آخر الامرین مطلقاً نہیں ہے, یہ آخر الامرین فی واقعہ خاصہ ہے, لہذا اس کو منسوخ کہنا صحیح نہیں ہے, بلکہ گویا کہ حکم اب بھی برقرار ہے کہ مامست النار کا استعمال موجبات وضو میں سے ہے. یہی امام ابو داؤد کا مسلک ہے. حدثنا احمد بن عامر بن سرح قال حدثنا عبد الملك بن ابي كريمه قال ابن سرح من خيار المسلمين. ابن سرح کہتے ہیں کہ عبد الکریم ابن ابی کریمہ یہ بہت اچھے مسلمان تھے. قال حدثني عبید بن ثمامة المرادی قال قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث بن الجز من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عبید ابن ثمامہ المرادی کہتے ہیں کہ ایک مشہور جلیل القدر صحابی ہے عبداللہ ابن الحارث ابن الجز, وہ ہمارے پاس تشریف لائے. کہاں؟ مصر میں ہمارے پاس تشریف لائے. قدم علینا مصر عبداللہ ابن الحارث ابن الجز من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصر میں ظاہر ہے کہ صحابی پہنچ گئے تو صاحب کا پہنچنا گویا ہے کہ آفتاب و مہتاب کا پہنچ رہا ہے. اب لوگ شوق ہوتا تھا, ان کے خدمت میں آتے تھے, ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنتے تھے. ظاہر ہے کہ لوگوں کے لیے تو ایک عید کا دن ہوتا تھا. وہ فسمعت يحدث في مسجد مصر, تو میں حاضر خدمت ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ مصر کی مسجد میں تشریف فرما ہے اور احادیث سنا رہے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے. فسمعت يحدث في مسجد مصر قال, اور فرمایا کہ لقد رأيتني سابع اور سادس 6 مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دار رجل. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک صحابی نے دعوت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنے مہمان تھے 6-7, آپ ان کو بھی لے کر گئے. ان 6-7 میں بھی تھا. اگر 6 تھے تو میں 7واں تھا, اور اگر 5 تھے تو میں 6ٹھا تھا. مطلب ہے کہ میرا ہونا اس میں یقینی تھا. میرے علاوہ یا 5 تھے یا 6 تھے. یعنی واقعہ مجھے مستحضر ہے کہ دعوت ہوئی تھی آپ کی, اور آپ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر گئے تھے, اور میری خوش بختی ہے کہ میں بھی ایک تھا, سادس تھا یا سابع تھا, لیکن تھا. سمعت يحدث في مسجد مصر قال لقد رأيتني, میں نے اپنے آپ کو دیکھا 7 کہ 7 میں سے ایک تھا, اور 6 یا 6 میں سے میں ایک تھا. مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دار رجل فمر بلال فناداه بالصلاة. یعنی
کھانا تناول فرما رہے تھے، اتنے میں حضرت بلال وہاں سے گزرے اور انہوں نے اطلاع دی کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ فخرجنا، تو ہم ظاہر کہ کھانا چھوڑ کے نکل گئے۔ فمررنا برجل، تو ہم جب جا رہے تھے نا تو ایک جگہ سے گزرے کہ وہاں ایک آدمی تھا، اس نے دیگ چڑھائی ہوئی تھی، دیگ یعنی ہنڈیاں چڑھائی ہوئی تھی اور وہ اس میں گوشت تھا اور ابل رہا تھا۔ فمررنا برجل وبرمته علی النار، ایک آدمی کے پاس سے ہمارا گزر ہوا جبکہ اس کی ہنڈیاں آگ کے اوپر پک رہی تھی۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ کوئی ایسا برازداری کا معاملہ تو تھا نہیں، اور یہ سیدھی سادی مکانات تھے، تو راستے میں سے وہ نظر آ رہا تھا، وہ ہڈیاں بھی نظر آ رہی تھی اور نظر آ رہا تھا۔ وبرمته علی النار فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی طبیعت میں جو انبساط تھا اور بے تکلفی تھی اور حضرات صحابہ کے ساتھ، آپ نے ان سے کہا، فرمایا کہ اتابت برمتک، تمہاری ہانڈیاں پک گئی، صحیح ہو گئی، یہ جو گوشت چڑھا ہوا ہے تو اب یہ گوشت صحیح ہو گیا ہے، پکنے کے قریب ہو گیا۔ اتابت برمتک، قال نعم، کہنے لگا بالکل تیاری کے قریب ہے، صحیح ہے۔ بأبی انت و امی، اور اپنے فداکاری کا اظہار کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ بأبی انت و امی یعنی مفدی ابی و امی بکا، انت مفدی بأبی و امی، یہ بأبی و امی کا کی ترکیب میں بتا رہا ہوں، جہاں آ جاتا ہے نا تو انت مفدی بأبی و امی یعنی میرے ماں باپ آپ پر فدا، اور ہانڈیاں تیار ہے۔ فتناول منها بصغة، چنانچہ آپ نے اس میں سے ایک بوٹی لی، کئی میں سے؟ برما سے۔ فلم یزل یعلقها، اور منہ میں رکھ کے اس کو چبانے لگے۔ حتی حرم بالصلاۃ، اور چلتے چلتے نے راستے میں، مسجد قریبی تھی، یہاں تک کہ نماز شروع ہو گئی اور آپ چبانے لگے۔ مطلب ہے کہ اس کیفیت کے ساتھ آپ نے نماز شروع فرمائی کہ جب اس سے پہلے وہ بوٹی آپ کے دہان مبارک میں تھی، آپ کے منہ میں تھی، اور آپ نے کوئی کلی ولی، کوئی وضو لغوی وضو کچھ نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ محمد ست النار کا استعمال موجبات وضو میں سے نہیں ہے۔ فلم یزل یعلقها، اب اس کو چباتے رہے، حتی احرم بالصلاۃ، یہاں تک کہ آپ نے تکبیر فرمائی۔ وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهِ، کہتے سب میرا مشاہدہ ہے، میں دیکھ رہا تھا۔ تو اس حدیث کو بھی امام ابو داؤد نے اسی پس منظر میں ذکر کیا۔ باب التشدید فی ذالک، التشدید فی ذالک کا مطلب یہ ہے کہ اب اس معاملے میں شدت آ گئی، یعنی وہی شدت آ گئی کیا کہ یہ نسخ کا نسخ ہو گیا۔ نسخ کا، جب نسخ کا نسخ ہوا تو کیا حکم ہوا؟ اب وضو ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ یہ تشدید، یہ باب خاص طور پر امام ابو داؤد نے قائم کیا ہے، اور وہ جو ہذا اختصار من الحدیث الاول ہے نا، وہ اس کے ایک تمہید ہے ایک طرح سے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن شعبة قال حدثنا ابو بكر بن حفص عن الأغر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما انضجت النار، مطلق ہے وہ ہے کہ ہر اس چیز سے وضو ہے جس کو آگ پکائے۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ابان عن يحيى عن ابن ابي كثير عن ابي سلمة ان ابا سفيان بن سعيد بن المغيرة حدثه انه دخل على ام حبيبة۔ یہ ابو سفیان کہتے ہیں کہ ان ابا سفیان بن سعید حدث ابن غیر حدثه، ابو سلمہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان بن سعید نے حدیث سنائی انه دخل على ام حبیبہ، کہ وہ ام حبیبہ کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ یہ کون؟ ابو سفیان، جو حضرت ام حبیبہ کے بھانجے تھے، قریبی رشتہ دار تھے۔ ام حبیبہ امہات المومنین میں سے بنت ابی سفیان۔ فسقت قدحا من سبیق، تو اما جان نے یعنی میرے خالہ نے مجھے ایک پیالہ پیش کیا، کہیں کا؟ سبیق کا۔ کہیں کا؟ سبیق۔ تو سبیق کیا چیز ہے؟ اس کا یعنی محمد ست النار کا دخل ہے نہیں ہے؟ ہے نہیں؟ لوگ اب بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ لوگ سمجھتے نہیں۔
ایک تو دقیق ہے نا، دقیق آٹا، تو آٹے کے لیے اناج کو کچھ پکانا تو نہیں پڑتا نا یار. اناج جو کھیت سے آتا ہے تو سیدھا فلور مل میں جاتا ہے، چکی میں جاتا ہے، پیسا جاتا ہے، آٹا ہو جاتا ہے نا. لیکن سویق میں پہلے ان دانوں کو، جو اناج ہے نا، جو ہے یا اور کوئی چیز ہے، اس کو بھونتے ہیں. بھوننے کے بعد پھر اس کو کوٹتے ہیں. تو یہ کوٹنے کے بعد جو چیز وجود میں آتی ہے نا، اس کا آٹا نہیں بن سکتا، اس کو کہتے ہیں سویق. اب اس کو کس طرح کھاتے ہیں؟ اور دودھ میں ڈال کے یا لسی میں ڈال کے یا پانی میں ڈال کے، اس میں کوئی گڑ کوئی میٹھی چیز ڈال کے، تو ایک بہترین غذا ہے. روٹی کے لیے تو لمبا کام کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا. بننے کے بعد اب سے روٹی نہیں بن سکتی، اس لیے کہ اس میں اب تو ریت کا سا انداز آ جاتا ہے نا، وہ دانے دار ہو جاتا ہے. تو یہ ہے سویق. تو کہتے ہیں اما جان نے مجھے سویق پلایا. تو کیا چیز پلائی ہے؟ محمد ست النار یا معلوم تمسہ النار. فدعا بمائن فمضمضہ، پھر پانی منگوایا، مضمضہ کیا. قال یا ابن اخی الا توضا، میں نے صرف مضمضے پر اکتفا کیا. تو مجھ سے کہنے لگے ابن اختی، بھانجے تم باقاعدہ وضو کیوں نہیں کرتے، صرف مضمضے پر کیوں اکتفا کیا؟ اللہ تتوضا. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال توضؤوا مما غیرت النار او قال مما مست النار. تو یہ حدیث بھی گویا کہ اپنے اطلاق پر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ما مست النار کا استعمال موجبات وضو میں سے. تو بہرحال اس طرح کے حدیث تو ہے، لیکن کان آخر الامرین من رسول اللہ، ہم تو اس کا دعویٰ کرتے ہیں. کہتے جابر کی جو حدیث ہے وہ ناطق ہے. ما مست النار کا موجب وضو ہونا یہ ثابت ہے، لیکن ابتدا میں یہ حکم تھا، بعد میں یہ حکم ختم ہو گیا. لیکن امام ابو داؤد کا انداز ایسا ہے کہ جیسا کہ یہ حکم اب بھی برقرار ہے. او قال ما مست النار. قال ابو داؤد فی حدیث زہری یا ابن اخی، یعنی ابو سفیان کو حضرت ام حبیبہ نے کبھی تو اس طرح مخاطب کیا ہے یا ابن اختی، جو حقیقت ہے کہ ان کے بھانجے تھے، اور مجازن یا ابن اخی بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے بھتیجے. تو روایت دونوں طرح کی ہے، یہ ابن اختی کی بھی ہے جو حقیقت ہے، اور یہ ابن اخی بھی ہے جو ایک طرح سے مجاز ہے کہ کسی کو مخاطب بنانے کے لیے بھی ایک طریقہ ہے.